بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امپیکٹ آف گلوبلائزیشن۔ تو گلوبلائزیشن میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیریئرز ختم کرنے ہیں، اور آج کی دنیا کے اندر یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے امپروو کرنا ہے، اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنی ہے، تو وہ گلوبلائز کرے اپنی اکانومی کو، تو وہ زیادہ گرو کر سکتا ہے اور اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے فیور میں بھی کچھ لوگ پوائنٹس دیتے ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ پوائنٹ دیتے ہیں۔ پہلے فیور میں بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گلوبلائزڈ ہوں گے تو نیو گروتھ مارکیٹس گرو کریں گی، مارکیٹس جیسے لیس ڈیولپ کنٹری کے اندر گلوبلائز اگر ہوتے ہیں تو لیس ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ ان کا لنک بڑھے گا اور ان کی مارکیٹ بھی ڈیولپ کرے گی، پھر ان کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوگا، وہ اپنی کوالٹی بھی بہتر کریں گے، اپنی پیکنگ بھی بہتر کریں گے۔ تو اس سے یہ ہے کہ فوری طور پر تو کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا، پروڈیوسر شاید شروع میں تھوڑا سا نقصان میں جائیں لیکن بعد میں وہ بھی کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں۔ پھر گلوبلائزیشن کا یہ ہے کہ جو کنٹریز پہلے پور ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کر جاتے ہیں، جیسے چائنا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ پہلے وہ پور تھا لیکن اب وہ اپر مڈل انکم کنٹریز میں آتا ہے۔ پھر کراس نیشنل بزنسز اور الائنسز اور مرجر ہو جاتے ہیں آپس میں، ایک ملک کی کمپنی دوسری ملک کے ساتھ مرجر ہو جاتے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ پھر انٹرنیشنل سپورٹ ملتی ہے آپ کو گلوبلائزیشن کے نتیجے میں، پور نیشنز کو اسسٹنس ملتی ہے ڈیولپ کنٹریز کی طرف سے، ورلڈ اکنامک ایکولائزیشن ہو جائے گی، پوری دنیا میں اکنامک پوزیشن ایک جیسی ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے اگینسٹ بھی کچھ پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مین انسٹیٹیوشنز ہیں گلوبلائزیشن کو جو فالو کروانا چاہتے ہیں، وہ G8 کنٹریز ہیں یا G20 کنٹریز ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر گلوبلائزیشن ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی سٹوری ہے سروائیول آف دی فٹسٹ کی۔ سروائیول آف دا فٹسٹ مینس کہ یہ کنٹریز جو گلوبلائزیشن کے حامی ہیں وہ خود تو فٹ ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری سروائیول اسی میں ہے کہ ہماری جو اتنی بڑی مارکیٹ اب بن گئی ہے، ہماری انڈسٹریل بیس اتنی بن گئی ہے، ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں ان کو کہاں پہ بھیجیں، لیس ڈیولپ کنٹریز تو ہماری چیزوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا گلوبلائزیشن کا شوشہ چھوڑو اور انہیں کہو کہ آپ ٹیکس لگانا بند کرو تاکہ ہماری چیزیں آسانی سے ان ملکوں میں چلے جائیں اور ان کی پروڈکشن جو ہے آسانی سے جاتی رہے ان ملکوں کے اندر۔ تو اس لیے ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے کہ گلوبلائزڈ ہو دنیا اور ہمیں بھی ایکسیس ملے ان ملکوں میں جانے کی جہاں پہ وہ پہلے نہیں جانے دے رہے، یا ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، یا ویزا کی پالیسی بڑی سخت کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ IMF، ورلڈ بینک، G20 جو ہے وہ پاورفل ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ڈکٹیٹ کرتے ہیں اکنامک پالیسی ان کنٹریز کے اندر جہاں پر یہ گلوبلائز ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں، پھر انہی کے ہی لوگ ان کو آگے اوپر لے کے آتے ہیں اور انہی میں سے ہی پھر وہ حکمران بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہے۔ پھر ورلڈ پاورٹی از اسٹل این ایشو اینڈ مینی فیئر دیٹ پالیسیز اڈاپٹیڈ بائی ورلڈ بینک، IMF جو ہیں وہ IMF نے یا ورلڈ بینک نے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ فیوریبل نہیں ہے، جس سے ان ملکوں کو جو کہ بہت ہی زیادہ غریب ملک ہیں، خاص طور پر ایشیا کے اور افریقن کنٹریز کے اور لیٹن امریکہ کے جو کنٹریز ہیں، تو ان کو کوئی زیادہ اتنا فیور تو نہیں مل رہی ہے۔ پھر ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی کوئی ہمیں وہ نہیں مل رہی، کہ اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک حصہ ہی کولیپس کر جائے، کسی ایک کوئی اکانومی کولیپس کر جائے، تو اس کے اوپر کوئی یہ زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ دنیا اس کو مل کر سیکھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔